کی مائیں، امت کی مائیں پلٹے پیچھے زہرا کھڑی تھی، نبی نے کہا یا فاطمہ ٹھہر کے سنیے جو روایت پڑھ رہا ہوں میری گارنٹی پہ، دلیل میں سن لیجیے، یہ سب ہے امت کی مائیں، بلدے زہرا کھڑی ہے، یا رسول اللہ یہ سب ہو گئی امت کی مائیں۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ باپ کی ماں ہے، حقیقتاً نہیں حکماً۔ اس لیے پہلے میں نے میٹر صاف کیا، محمد کیوں؟ میری ماں میں نہ ہوتی مجھے جتنا پیار دیتی اتنا بیٹی نے تنہا دیا۔ اسی لیے تو رسول جب آئے میدان مناظرہ سے سیدھا گھر میں گئے اور کہا یا فاطمہ تو انی اجد ضعفا فی بدنی، جسم میں بدن میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ حضور تو آپ یہاں کیوں آئے؟ مساج کروائیے، معجون لیجئے، کوئی شربت وغیرہ بنا کے پیجئے، کل آپ کو مباہلہ کرنا ہے۔ بیٹی کے گھر میں کیوں آ کے کہنے میرے بدن میں درد محسوس ہو رہا ہے؟ آگے جیسے کہا بیٹی نے فوراً چادر نکالی۔ اب بیٹا کام سے تھک کے آئے، ماں کے پاس کہے سر درد ہو رہا، ماں فوراً گود میں لٹا لے گی، لگے گی سر دبانے، آنچل سے ڈھانپ کے کہے گی بیٹا سو جا۔ زہرا نے چادر لی تو بابا یہ چادر لو، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ رسول نے بتا دیا جب جب مشکل آئے اسی گھر پہ آئیو، دوسرے گھر پہ نہ چلے گا نا یا فلانا یا فلانا، یہی در کام آئے گا۔ غوث اسی در سے ملیں گے، خواجہ اسی در سے ملیں گے، مختوم اسی در سے ملیں گے، ایسے نہیں، زور سے بولنا پڑے گا۔ غوث اسی در سے ملیں گے، خواجہ اسی در سے ملیں گے، مختوم اسی در سے ملیں گے، مدار اسی در سے ملیں گے، شاہ نیاز اسی در سے ملیں گے، وارث پاک عالم پناہ اسی در سے ملیں گے۔ قیامت تک ولایت کی چکی اسی در سے گھومے گی، اس لیے کہ زہرا ہے اس چکی کا قطب جس کے گرد گھوم رہی ہے ولایت کی چکی۔ تو ولایت کے لیے علی کو راضی کرنا ضروری نہیں، زہرا کو راضی کرنا۔ اور کوئی ماں اپنے بیٹوں کے دشمن سے راضی نہیں ہوتی۔ کل سبحان اللہ کہیں گے آپ، فضیلتیں بھی القاب بھی حسنین کے ایک ساتھ ہی چلتے، الگ نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے، ہاں بالکل الگ نہیں ہوتے، ایک ساتھ چلتے، ایک ساتھ آگے جب امی جی کل ہے عید، نانا نے کہا ہے کل جائیں گے عید کا، کہاں؟ مدینے کے سب بچے کپڑے لے چکے، ہم بھی تو کپڑا لیں گے، ہمیں بھی تو کپڑے کی ضرورت ہے۔ شہزادی چلا رہی تھی چکی، چکی چلاتے چلاتے بے التفاتی میں زبان سے نکل گیا، ہاں سو جاؤ صبح تک درزی کپڑے لے کے آئیں گے۔ صبح تک درزی کپڑے لے کر آئیں گے، یہ زبان سے نکلنا ہی تھا۔ شہزادے سمجھ گئے اس گھر میں تو کوئی جھوٹ بولتا نہیں، یہ جھوٹوں کا گھر نہیں سچوں کا گھر ہے۔ گئے
صبح عید ہو, نیا کپڑا آیا ہو, کون بچہ سوتا ہے؟ یہ گھر ہی ہے جب بچے سوتے ہیں. بولو, نیا کپڑا لا کے رکھ دو, کا عید ہے کل پہننا, سوئیں گے نہیں کپڑے کے ارد گرد. اس گھر کا مزاج اللہ کے کپڑے درزی لے کے آئیں گے, صبح سو جاؤ. علی یا رسول اللہ سو جاؤ بستر پہ. نہ باپ کے نیند کا جواب, نہ بیٹوں کے نیند کا جواب. سو گئے. دیکھو وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں. ارے صاحب اتنا مٹیریل کم نہیں ہے میرے پاس, تو پڑھیے کہہ رہے ہیں آپ. شیموگا میں سال میں 18-12 پروگرام کر لیتا ہوں. حسنین قریب 18 پروگرام کم سے کم حسنین کانفرنس. 6 سال ہو گئے وہاں مٹیریل ختم نہیں ہو رہا. آپ سوچ رہے ہیں آج ختم ہو جائے گا, کیسے ختم ہوگا؟ اس کی بات کر رہے ہیں ہم. رسول کی ایک صفت کائنات پہ بھاری ہے, یہ تو خون رسول ہے, جزو رسول ہے, نفس رسول ہے. رسول کے بیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں نا. میں جس کا بیٹا ہوں, گھر میں کہلاتا ہوں, اس کے بیٹے ہونے میں میں 100% شور نہیں ہوں. ہر ایک میں شک کی گنجائش ہوتی ہے. یہ تو شکر ہے حب علی کا, جس نے کنفرمیشن دے دی. جس کے بیٹے کہلاتے ہو اس میں 100% گنجائش نہیں ہے. مگر حسنین نبی کے بیٹے ہیں, یہ 100% سچ ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم. قرآن کہہ رہا ہے. عزیزوں, شہزادے سو گئے, شہزادی کائنات, ملکہ حورِ پری, نور چشمے رحمت للعالمین, فخر حوا, فخر مریم, فخر آسیہ, فخر خدیجہ, فخر رسالت, فخر نبوت, فخر ولایت, فخر عدالت, فخر شہادت, فخر سخاوت. کانے سخا, کانے صداقت, کانے ولایت, جتنے ولی ہیں جو اصالت میں ولایت کے حقدار ہیں, وہ سب کے سب اسی کان سے نکلے ہیں. سیدہ منبع ولایت ہے. جب جب کسی ولی کے در پہ جاؤ, پہلے یاد کرو زہرا کو. کوثر نہ ہو بھی تو یہ ولایت کی ندیاں نہ بہتے. وہ مجدد الفسانی کا جملہ ہے, میں اس سے بری ہوں, مجدد صاحب کو پکڑیے گا. پتہ ہے, کہتے ہیں کہ مکتوبات جلد نمبر 2 مکتوب نمبر 63 فرماتے ہیں صبح قیامت تک اصالت میں ولایت سیدوں کی ہوگی. غیر سید جب بھی ولی ہوگا تو کسی سید کی نیابت میں ہوگا, نیابت میں, نائب بن کے ہوگا. میں تھوڑا اس کو الگ, چھوٹا آدمی ہوں نا, اس میں تھوڑی سی میری الگ ویاخیا ہے, سنیں گے. اصالت میں ولایت قیامت تک سیدوں کی ہے. غیر سید جب بھی ولی ہوگا کسی سید کی جوتیوں کے صدقے میں ہوگا. اب یہ نہ دکھائیے آپ ولی کتنے بڑے ہیں, یہ دکھائیے جوتیاں کس کی ہیں. دکھائیے کہ جوتیاں ولایت بن رہی ہے. دسترخوان بچھا, 4
عائشہ ہوتی دسترخوان کی، مشرق مغرب، شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ، پورب پچھم اتر دکھن، بیٹھ گئے ابا تین بٹوا، بیٹھ گئے کہ تم دکھن کے ولی، تم پورب کے ولی، تم پچھم کے ولی، اور ہم تو یہی ہیں۔ بانٹ رہے ہیں ولایات۔ یہ بھول گئے ولی وہ ہوگا جو علی کے در پہ ہوگا۔ علی کا نام سن کے تو تمہیں 114 بخار چڑھ جاتا ہے، ولایت آئے گی کہاں سے؟ اور شریف ماؤں کے بیٹے ولی ہوتے ہیں۔ شریف ماؤں کے بیٹے ولی، ہاں بالکل۔ ارے انہم لمیتون، جن کے دل میں عشق رسالت، آل رسالت نہیں، وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاشیں، دفنا دو ان لاشوں کو، مت لے کے چلو پھرو۔ جھوٹ بول رہے ہیں سر ولایت کے نام۔ یہ تو آپ کا علاقہ اتنا جھوٹ بول چکا پچھلے 4 مہینے میں کہ اگر امت پہ بانٹ دو تو سب 10,000 سال تک جہنم میں جائیں۔ سنا نہیں آپ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ 4 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 1 کروڑ آدھا کروڑ، سنا نا؟ اتنا جھوٹ بولا گیا، یہ جھوٹ بانٹوں امت میں، سب 10,000 سال تک جہنم میں جائیں۔ اتنا جھوٹ بولا اکیلے آپ کے علاقے والوں نے۔ تماشا دیکھیے، حسین کا تازیہ جا رہا، چھوٹ دو تو نہ جائے، چھوٹا ہاتھی جا رہا۔ دوڑے پڑے پہلے کہہ دیتے ہم بھی چھوٹا ہاتھی لے کے نکلتے۔ ہم چھوٹے ہاتھی پہ نہیں رکھیں گے، ہم کاندھے پہ اٹھائیں گے۔ حسین ہے، نبی نے کاندھے پہ اٹھایا، ہم بھی اٹھائیں گے۔ شہزادی مسلح پہ آ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ کہہ تو دیا ہے درزی کپڑا لائیں گے، کیا ہے لاش رکھنا تیرا کام ہے۔ یہ کہہ کے مسلح ابھی اٹھا نہیں تھا، وہاں ندا آ گئی، جبریل کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تیری عبادت۔ اچھا چھوڑیے، آئیے جلدی سے، شہزادوں کے کپڑے اسے کہتے شہزادہ۔ بندر سے وہ کھیلے، شراب وہ پیے، زنا میں وہ مبتلا ہو، گانا وہ سنے، نماز کا تارک وہ ہو، قرآن کا منکر وہ ہے۔ کیسا شہزادہ لایا، سرو گن سمپن۔ ہمارا شہزادہ دیکھو، ہمارا جبریل یا اللہ مالک ملک۔ شہزادوں نے جوڑا منگایا ہے، رضوان جنت کو کہو جلدی سے لباس لے کے جائے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل پھر کبھی۔ لے کے لباس رضوان جنت، جنت کا کیئر ٹیکر، جنت کا داروغہ، ملک مقرب، فرشتے مقرب درے زہرا پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ پلٹ کر داروغے جنت نے کہا، انا خیاط الحسنین، بیوی حسنین کا تنزی آیا ہے۔
ارے کہہ دیجئے کہ ملک مقرب ہوں، داروغ جنت ہوں، رضوان نام ہے میرا، کپڑے لے کر آیا ہوں، کا سمجھے نہیں؟ یہاں آ کے یہ نہ بتاؤ میں کیا ہوں، یہ ہوں وہ، یہاں آ کر پوستے نہ بتاؤ، یہاں غلاموں کی طرح آؤ، نوکروں کی طرح آؤ، جو اس در کا غلام ہو کر وہ سارے جہاں کا کپڑے رکھ لیے، چلے گئے، اب رکے کی گئے وہ تو وہ جانے، راوی تھوڑی دیکھ سکتا ہے۔ درزی کپڑا دولہے کا لے کے آئے گا، دیکھ کے جائے گا، رکے گا، جب تک پہن کے دیکھ نہ لے صحیح۔ سمجھے نہیں آپ؟ ہم ہیں جنت کے باراتی، جب جنت ملے گی تو قیامت کے دن خلائے جنت پہنائے جائیں گے۔ یہ ہے جنت کے دولہا، دولہا کا ٹرائل پہلے ہوتا ہے۔ لے لباس لے کے رکھ لیا جناب بی بی نے، صبح ہوئی، شہزادے اٹھے، امی لباس کہاں آ گئے؟ یہ سفید، امی بچے سفید پہنے عید کے لیے، کہا ہمیں ہرا چاہیے، چھوٹے نے کہا ہمیں لال چاہیے، بڑے نے کہا ہمیں ہرا چاہیے، چھوٹے نے کہا لال چاہیے، سیدہ نے کہا یہ تو بڑی مشکل کی بات ہے، لباس تو جنت کا ہے، کہ ایک کام کرو، مشکل آئی ہے، مشکل کشا کے پاس جاؤ۔ بابا یہ لباس درزی سفید لائے، درزی لائے سفید، جی کہ ہمیں چاہیے ہرا، بھیا کو چاہیے لال۔ علی نے کہا یہ تو ایسی مشکل ہے جس میں بھی پھنسا، میٹر جنت کا ہے، میں سولو کیسے کروں؟ کہ ایک کام کرو، میرا بھی جو مشکل کشا ہے اس کے پاس جاؤ۔ دوڑے ہوئے شہزادے بارگاہ رسالت میں آئے، نانا سلام عرض ہو، علیک السلام، آئی کرات کو درزی آئے تھے، کپڑے لے کے گئے سفید، کیا ہم سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ پھر کہاں میں ہرا چاہیے، اور حسین تمہیں لال، تو کوئی بات نہیں، سلمان ہمارے وضو کا لوٹا لاؤ، وضو کا لوٹا لایا گیا، اور لے کر لوٹا پلٹا کپڑوں پہ پانی کا، جب بڑے شہزادے کے لباس پہ گرا تو ہو گیا ہرا، جب چھوٹے پہ گرا تو ہو گیا لال۔ اب یہ پریشانی میں مت رہنا، دونوں کے رنگ الگ ہے، رنگ دیکھنے میں والے الگ ہے، ان کا اصل ہے نبوت، اصل ہے ان کی رسالت، گھبرائیے گا نہیں۔ شہزادوں نے کپڑا دیکھا، چھٹکا، خوشی خوشی، ابھی پہن کے آتے ہیں نانا، وہ تو نکل گئے، میں کھڑا روایت پڑھتا رہا، یا اللہ لباس جنت کے، حسنین نے اپنی مرضی کا رنگوا دیا، کیا مطلب؟ کا مطلب کیا سوچتے ہو؟ دیکھا نہیں اس واقعے نے کیا سبق دیا؟ کا مزہ بہت آیا، کا مزہ مت لیجیے، سبق لیجیے۔ سبق کیا؟ کا سبق یہ ہے لباس اگر جنت کے بھی ہو تو رنگ اس پہ حسنی حسینی ہی چلے گا۔ جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والوں، جب لباس پہ حسنی حسینی رنگ چل گیا تو وہی جنت میں جائے گا جس پہ یا تو حسنی رنگ ہو یا حسینی۔ اور حسینی سے تو حضرت والا نے روک دیا، اجمیر نہ جاؤ، تو رنگ حسینی چڑھے گا کیسے؟ حسنی حسین
شہزادے گھر میں. تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑی دیر میں نانا نکلے، دروازے پہ آئے. بیٹی شہزادے تیار ہیں، عیدگاہ لے جانا. آئے دونوں شہزادے، لال اور ہرے کپڑے، خوبصورت چمکتا رنگ، چاند کے ٹکڑے، دو ٹکڑے چاند کے، اس کے بھی دو یہاں بھی دو، دو خوبصورت چاند سے ٹکڑے توڑے ہوئے. نہیں سمجھے؟ حسن، بخاری کہہ رہی، حسن سر کے بال سے لے کے ناک تک رسول اللہ کی شبیہ. حسن حسن تو دیکھو کیسا ہے. ارے یوسف کا حسن نہیں ہے حسن کے پاس، فخر یوسف محمد کا حسن ہے. میں حسن یوسف کی بات نہیں کر رہا، میں فخر یوسف کی بات. رسول خدا کا حسن ہے، آنکھیں نبی جیسی، ناک نبی جیسی، چہرہ نبی جیسا، زبان نبی جیسی، دانت نبی جیسے، گفتار نبی جیسا، کردار نبی جیسا، اخلاق نبی جیسے، چلنا نبی جیسا، بیٹھنا نبی جیسا، اٹھنا نبی جیسا، گنگا نبی جیسا. اب دیکھو زہر دیا کس کو تم نے؟ شرم نہیں آئی؟ آئینے مصطفیٰ کو زہر دے دیا، ہم شبیہ نبی کو زہر دے. شرم کرتی ہے امت، کس کو دے رہی ہے زہر؟ ہاتھ نہیں کھاتے. حسن مجتبی شہزادے تیار ہو گئے، آ گئے دونوں پہلو. نانا جی سارے عرب کے بچے اونٹوں پہ جا رہے ہیں، بیٹھ بیٹھ سب سواری پہ جا رہے ہیں. ہم پیدل چلیں گے؟ حضور جلدی سے اپنی اونٹنی قصوہ منگائیے، یا آپ اپنا گھوڑا منگائیے ذوالجناح. دیکھو جتنے نام پڑھ رہا ہوں سارے نام مدارج النبوت میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیے ہیں، وہیں سے پڑھ رہا ہوں. اب یہی گھوڑے کہیں اور نظر آئے تو مجھے مت کہیے گا، رسول کو کہیے گا. نبی نے یہ نہیں کہا میری اونٹنی قصوہ لاؤ، یا میرا دلدل لے آؤ، یا میرا ذوالجناح لے آؤ، یا میرا مرتجس لے آؤ، یا میرا عقاب لے آؤ، یا میرا میمون لے آؤ، یا میرا محسون لے آؤ، یا میرا صحاب لے آؤ، یا میرا ایہاب لے آؤ. یہ نہیں کہا. کیا تقریر سن رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی اس خاموشی کے قربان جاؤں. ذرا کربلا تو آئیے. حسین جس گھوڑے پہ آ رہے اس کا نام ذوالجناح ہے، عباس جس پہ آ رہے اس کا نام ہے مرتجس، علی اکبر آئے ہیں جس گھوڑے پہ اس کا نام ہے عقاب، جناب قاسم جس پہ آئے وہ ہے محمود، محمد جس پہ آئے وہ ہے محسون، امن جس پہ آئے وہ ہے سیحاب، جعفر جس پہ آئے وہ ہے ایہاب. ارے گھوڑے تک تو رسول نے باندھ کے دیے کربلا کے لیے. میرے دلدل رہ گیا. میں دلدل کیوں لاؤں کربلا میں؟ کربلا میں دلدل آئے گی؟ کربلا دلدل آئے گی کیوں پتا ہے؟ کربلا دلدل گھوڑا تھوڑی تھا. یہ تو میں نکل جاتا بنا بتائے. جزاک اللہ. وہ نمرود کے زمانے میں ایک ایسے جانور کی ضرورت ہوئی جو دوڑے گھوڑے کی طرح، بوجھ اٹھائے گدھے کی طرح. گدھا بوجھ اٹھاتا ہے، دوڑ نہیں سکتا. گھوڑا دوڑ سکتا ہے، بوجھ اٹھا نہیں سکتا. تو گدھے اور گھوڑے کی کراس بریڈنگ کرا کر، اختلاط کرا کر دونوں نسلوں کا ایک نئی نسل بنائی گئی. خچر ٹٹو نمرود نے. ہاں، اور اس نسل سے جو خچر چلتا ہوا آیا، سفید رنگ کا خوبصورت، ماتھے پہ کالا داغ اور چاروں کھر کالے، باقی پورا سفید. رسول کے پاس تحفے میں بھیجا مصر کے بادشاہ نے، حضور اسے قبول کیجیے. نبی نے لیا
لگ رہا ہو بار بار، اور جس جانور کے دوڑتے وقت زمین پیٹ پہ لگے اس کو کہتے ہیں عربی میں بل بل، پیٹ رگڑ کے چلنے والا، دل دل۔ رسول نے کہا ہم اس پہ سوار نہیں ہوں گے، چلنے دو، کھانے دو، جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ پھر آ گئی جنگ خیبر، علی تم بیٹھو دل پہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ اشکو زرو شمشیر کسے ہو، واللہ علی بول، علی بول، علی بول۔ ارے کس کا گھوڑا وفادار ہوا، کس کی تلوار وفادار ہوئی، کس کی بیوی وفادار ہوئی؟ کہ علی کی، علی کی، علی کی۔ شہزادے نے کہا نا ہم سواری پہ جائیں گے۔ کہا اچھا، فوراً گھٹنے رکھے زمین پہ، ہاتھ رکھ دیے، کہا سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سوار ہو جائیے۔ آپ کو کچھر گدھے گھوڑے اونٹ کی سواری، نبوت کی سواری کروا، سوار ہو جائیے۔ شہزادہ نبی کا شہزادہ، صحرا کا شہزادہ، علی کا شہزادہ، آپ کے پاس ہندا کا شہزادہ، صحرا کا شہزادہ۔ تو چونکہ میں یہ دو نام آگے لینے والا ہوں، اسی لیے ابھی سے ذہن کھول دی۔ میں اتنی ہی پڑیا کھولتا ہوں جتنا بیچنا ہے، ابھی کیوں کھولوں؟ بند رہنے دیجیے، یہ تو بیچنا ہے نا مجھے آگے جا کر۔ یہ منڈی لگی ہوئی ہے عشق اہل بیت کی، خریدار ہیں تو بیچ رہا ہوں، نہ کوئی خریدے کوئی بات نہیں، میں کہیں اور لگا لوں گا منڈی۔ ارے پہلی بار اس منڈی میں میں آیا ہوں، دوسری بار یہ بھی تو منڈی ہے نا، جانے کیا بیچتے ہیں آپ؟ آج تو مدینے والا مال بک رہا، خریدیے تھی بھر کے۔ آپ ہمیشہ خریدتے ہوں گے، آپ کے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، علماء ہیں، پیران عظام ہیں، مفتیان کرام میں آتے رہتے ہیں۔ میں تو دوسری بار آیا ہوں نا، اگر آپ خرید بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ ایسے خریداروں کو سلامت رکھے۔ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے آمین۔ کچھ نہیں رکھے شہزادے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، اور کیا شہزادے، اللہ نانا سب کے جانوروں کی لگامی، ہماری سواری کی واللیل اذا سجا۔ زلف عنبری کو دیا بل دیے اور پکڑا دی شہزادوں کے ہاتھ میں۔ اب جا کے مفتی صاحب سے صبح پوچھئے گا کتنے بڑے بال تھے نبی کے جو لگام بن کر ہاتھ میں آ گئے۔ دونوں کو لگام بنا کے شہزادوں کے ہاتھ میں، یہ لیجئے۔ اب دائیں اشارہ کریں تو دائیں مڑ جائیں، بائیں اشارہ کریں تو بائیں۔ نبی یہ کیا کر رہا ہے؟ کب بتا رہا ہوں امت کو، یہاں دیکھو یہاں امت کو بتا رہا ہوں، قیامت میں یہ جس کو کہیں گے جنت میں ڈالو، نانا جنت میں لے جائے گا، جس کو کہیں گے دوزخ میں، میں دوزخ میں پھینکوں گا۔
ایک شہزادہ دائیں موڑنے لگی اور ایک بائیں تبا. دیکھو تقریر جہاں سے شروع کی تھی میں نے وہیں پہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں نا ایک امام امن ہے ایک امام جنگ ہے مزاج الگ تھا ایک آفینسو ہے ایک ڈیفینسو ہے. نہیں صاحب نبی نے دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک لگام دے کے کہا یہ ان میں آفینسو ڈیفینسو کوئی نہیں ہے. دونوں میری امانتوں کے امین میری صفاتوں کی جلوہ گری ہے. ان میں ان کا مزاج اخلاق دل دماغ سوچ فکر سب ایک ہے. کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں جائیں گے. مانتا کوئی حسن سے ہاتھ پھر بتاتے اور مانتا کوئی حسین سے حکومت پھر دیتے حکومت. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ امام حسن بہت سیدھے مزاج کے تھے. ارے امام حسن جس کو جنگ کی ٹریننگ دے دیں وہ ہو جاتا ہے عباس. ابھی میں حسن بتاؤں گا مگر حسن کی بہادری دیکھنی ہے تو تھوڑی دیر زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر صفین چلنا پڑے. امت آئی نہیں صفین میں حسن کی بہادری پتہ نہیں چلی. بیٹھ گئے شہزادے دائیں بائیں دائیں بائیں. نانا سب کی سواری بول رہی ہے ہماری بول ہی نہیں رہی. شہزادے اچھا العفو العفو اونٹ بولتا العفو معافی معافی العفو العفو العفو. ابھی العفو چلا 6 بار کا جبریل آ گئے حضور بس اور اگر کہا العفو تو اللہ جہنم بجھا دے گا. ارے سمجھے نہیں شہزادے چاہتے یہی تھے نانا العفو کہے جہنم بجھ جائے امت چلی جائے جنت میں. آج کھیل کھیل میں بجھ جائے جہنم مگر اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جہنم بجھے ورنہ شہزادوں تمہارے دشمن کہاں جائیں گے. شہزادے شہزادگان رسول کے شہزادے. اللہ اکبر. نانا سنبھالے کہ تم کہو نانا تھے ماں تھی باپ تھے اور اللہ لم یلد ولم یولد ہے. وہ اتنے ناز کیوں اٹھا رہا ہے ان کے؟ وہ اتنے ناز کیوں اٹھا رہا؟ کبھی کھانا بھجوا رہا ہے کبھی جبریل کو بھیج رہا جا کے جھولا جھولا دو کبھی میکائیل کو بھیج رہا ہے چکی چلا دو کبھی اللہ جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج کے ہلمی کا بچہ واپس کروا رہا ہے کبھی اللہ رب العزت جوڑے بھجوا رہا ہے کبھی اللہ رب العزت حفاظت کے لیے. یہ آخر اتنا آسمان والوں کا ان زمین والوں کے ساتھ اتنا کنیکشن کیوں ہے؟ آخر اللہ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیوں؟ کیا اس لیے محبت ہے کہ دونوں میرے نمائندے ہیں دنیا میں. قرآن میرا میں نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اب ہم تو تلوار لے کے آئیں گے نہیں. یہی حسین نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے
یہ ہے زمین پہ ہمارے نمائندے. کیا نمائندے ہیں اندر؟ اللہ کے نمائندے. بھائی کیا حاجی صاحب کیا ہوا؟ اینجیوگرافی کرانی پڑے گی، ہارٹ میں تکلیف ہے. کل سنیے دلی چلے جائیے، مشہور ہسپتال، فری میں ہو جائے گا کام، صرف دوا کے پیسے دینے پڑیں گے. آپ کو کیا ہوا؟ کینسر ہو گیا، بمبئی جائیے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل، وہاں ہو جائے گا علاج فری میں. ہر علاقے کا اپنے اپنے مرض میں ایک ایک ہسپتال بہت ہی مشہور ہے. بھائی سنبھل میں بمبئی والا مشہور ہے، بمبئی میں دلی والا مشہور ہے، دلی میں انگلینڈ والا مشہور ہے، اور انگلینڈ میں جو ہے وہ برطانیہ والا مشہور ہے، برطانیہ میں جاپان والا مشہور ہے. ہر ایک کی شہرت اپنے اپنے حدود میں ہے. مگر حسین آپ کے شفا خانے کا تو عالم یہ ہے، ابھی دنیا میں آئے نبی کی گود میں فردوس فرشتہ لایا گیا پکڑ کے، چلو جلدی سے شفا چاہیے تو حسین کے پاس. حسین دے شفا خانے کی شہرت آسمانوں میں بھی ہے. پتا چلا یہ زمین والوں کا نہیں، آسمان والوں کا بھی شہزادہ ہے. یہ ہے شہزادہ. ہمارا جنت والوں کا شہزادہ، آپ کا جہنم والوں کا شہزادہ، دونوں برابر ہیں. بٹوارا ہو گیا. بولیے غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اتنا زیادہ گمبھیر ہو گیا، ڈیسائیڈ کرنے لگے کہ کس کی طرف ڈیسائیڈ کرنے کے سامنے سے تازیہ آ رہا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، کاندھا بھی لگا دو، چوم بھی لو، آ گئے اپنی پارٹی میں. یہاں کا مشکل ہے آپ کو، وہاں جانے کے لیے مشکل بہت ہے. جھوٹ آپ کو بولنا پڑے گا، چوری آپ کو پڑھنی پڑے گی، زنا میں آپ کو مبتلا ہونا پڑے گا، شراب آپ کو پینی پڑے گی، ظلم آپ کو. اتنے کام کرو گے تو یزید کی طرف جاؤ گے. حسین کی طرف جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، تازیہ آیا بڑھ کے چوم لیا، ہو گئے حسینی. محبت حسین، محبت امام حسن. 3 صدی ہجری 15 رمضان. ام ایمن آئی، یا رسول اللہ مبارک ہو، گھر میں آپ کے جنت کا پہلا پھول کھلا. رسول جلدی جلدی آئے، اپنی ہی تصویر دیکھنے. لیکن زور سے کہو تب مانو گے. رسول جلدی سے درے بطول پہ آئے، اپنا آئینہ دیکھنے. آئینہ کہاں سچائی بتاتا ہے؟ دایاں بایاں بتاتا، بایاں دایاں بتاتا. کبھی دیکھیے بتاتا. آج نبی ہو خود کو جی بھر کے دیکھیں گے، حسن کی صورت میں اپنی صورت دیکھنے آئے. گود میں لیا، مسکرایا. نبی امام حسن کو دیکھ کے مسکرایا، امام حسن نبی کو دیکھ کے مسکرایا. سمجھتے ہیں مسکرانا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے تھوڑا سا بولیے. میں جلسے میں آیا، اوپر آ کے بیٹھا، مجمع میں جو لوگ پچھلے بار بیٹھ چکے تھے وہیں سے دیکھ کے مسکرا رہے تو میری بھی نظر پڑی. میں نے بھی مسکرانا دلیل عرفان ہے. اس بات کی نشانی ہے کہ پہچانتے ایک دوسرے کو پہلے سے ہیں. سبحان اللہ آپ کی ہوئی، یہ ہے سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں.
ایک دوسرے کو مسکرا کر کے دیکھ کر کے یہ بتا دیا کہ پہچان رہے ہیں. نبی نے نواسے کو دیکھا, نواسے نے نبی کو دیکھ کر مسکرا کے کہا نانا عالم انوار سے جدا ہوئے تھے, اب بطول کی چوکھٹ پہ ملے. کس نے مجھے بھیجا تھا؟ یہیں کہیں مراد آباد سے آیا تھا کہ 5 تن کہہ دیا تو ایک آدمی کو جو ہے وہ فتوا نکلنے لگا. اتنی زور سے فتوا آیا کہ وہیں پر انہوں نے 2-4 پتے الحمدللہ تک بزرگوار موجود ہیں, بالکل جواب دیتے رہے. جی بتائیے تو مجھے تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. نہیں بالکل آپ نے جو جواب دیا ہوگا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا, مگر میں جو دیکھو میں ٹیڑھا آدمی ہوں, ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں, میں سوال کرنے والے کے گھر سے جواب لایا. ایک آنکھ والے کو بھی میں نے جواب دیا. بہت اچھا. فرمائیے گا اور فرمائیے گا کیا سمجھ رہے ہیں؟ گھر سے جواب ہے میرے پاس. یہ مافیا ملا مافیا جو ٹولہ ہے نا, وہ ایک شعر پڑھتا, ایک شعر تمام نسخے سے غائب کر دیا. میرے پاس ہے شعر سنو. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور نور ہے, نور کی بیٹی ہے, نور کی بیوی ہے, ام نور. نور 2 نور کی ماں ہے. نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا. اور پھر ہے یہ شعر کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا. یہ آخری والا پڑھ کے سیدوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں اور پہلے والا پڑھتے نہیں جس سے علی نور ثابت ہو. پھر سنیے قصیدہ نور میں یہ شعر موجود ہے. نیا جتنا لاؤ گے بات سے اس میں نہیں ہے. پرانا نسخہ کم سے کم 40 سال پہلے کا نسخہ اٹھائیے, اس میں ہے. نور بنت نور زوج نور. سیدہ کا ذکر ہے. نور ہے, بنت نور ہے, زوج نور ہے, ام نور. نور 2 نور کی ماں. نور مطلق, نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اہل نور تیرا سب گھرانا. تو زیادہ 3-5 کرے تو شعر پڑھ دو کہ اگر پنجتن کو نور ماننا, علی حسن حسین زہرا کو نور ماننا کوئی گناہ ہے تو یہ ہم بعد میں کر رہے ہیں, تم پہلے کر چکے ہو. تمہیں گھر سے لایا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور برکات اور مزید شاید جو ہے دراز فرمائے اور ہمارے بزرگوں کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ صبح قیامت تک فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, شہزادگان کہاں بات تھی؟ عالم نور سے جدا ہوئے بطول کی چوکھٹ پہ ملے. پھر نبی نے اپنا لعاب پلایا. لعاب گٹھی. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں بچا, ورنہ ایک ایک چیز پہ تفصیل کرتے جاؤں تو بہت وقت درکار ہے. تیزی سے چلنا ہے اور امام حسن کی سیرت پہ تھوڑی سی گفتگو اور بات کو ختم. لعاب پلایا, کان میں اذان کہی, عقیقہ اپنے پیسوں سے کیا. کچھ تو ماں باپ کو کرنے دیجیے, سب آپ ہی کریں گے. کب میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں,
دونوں میرے شہید اذان بھی دی اور پھر دعا کی یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو نظر بد سے محفوظ رکھنا. اور پھر دونوں شہزادے جو ہیں وہ پروان چڑھنے لگے کیونکہ اگلے ہی سال 4 شعبان 400 ہجری کو امام حسین آ گئے. ذرا گیپ نہیں ہے، حسن آئے حسین آ گئے. اب کھیل رہے ہیں باغ نبوت میں، لال اٹھائے جا رہے ہیں، رسول محبتوں کے ڈالیاں نچھاور کر رہے ہیں، علی پیار کر رہے ہیں، زہرا پیار کر رہی ہیں، پروردگار بھی پیار کر رہے ہیں. ماں باپ نانا نانی تو بٹنے اکشن کرتے ہیں، جبریل آپ کیوں کرتے ہو پیار؟ آپ کیوں کرتے ہو حسن حسین سے پیار؟ تو سمجھے نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک وہی لالا کی جو محنت کرتی رہی، اس محنت کے محنت آنے کا نام ہے حسین. یہ حسین ہے جو محنتوں کو بچائے ہیں. سب کی نگاہیں حسین پر. کیا ہلکا جملہ تھا؟ آدم سے لے کے خاتم تک سب کی نگاہیں حسین پر. تو کہنے دینا حسین صرف فخر محمد نہیں، فخر یوسف بھی ہے، فخر نوح بھی ہے، فخر آدم بھی ہے، فخر ابراہیم بھی ہے، فخر موسیٰ بھی ہے، فخر عیسیٰ بھی ہے. حسین ہے فخر انبیاء، حسن ہے فخر حسین. اپنی صفت سے متصف کر دیا رسول. کرم، جود و عطا، سخا، یہ خاندانی عادت ہے. رسول سے پہلے ثابت کر دوں. ہاشم مشہور اسی لیے روٹیاں توڑ توڑ کے کھلاتے تھے، روٹی توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ہاشم نام پڑا. عبد المطلب اونٹ کاٹ کاٹ کے کھلا دیا پورا. عبد مناف پورے عرب کی دعوت کرتے رہے، آؤ کھاؤ آؤ کھاؤ آؤ کھاؤ. کیوں فاران کی چوٹی پہ رسول گئے، کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، کلمہ پڑھ جائیے اور مسلمان ہو جائیے. سرکار کعبے کی چھت کے پاس آتے اور کعبے کا غلاف پکڑ کے وہیں پہ اللہ کے گھر پہ اللہ کی توحید کی دعوت دے دیتے. وہاں کیوں گئے؟ وہ سب کا نظریہ الگ الگ ہے، میرا بھی سن کے جائیے. وہاں گئے ہی سرکار اس لیے کہ اسی فاران کی چوٹی کے اوپر نسلوں اور پشتوں سے میرے باپ دادا کا لنگر چلتا ہے، تندور گڑا ہوا ہے، یہیں سے سب کھاتے ہیں. آج دیکھے تو کئی میدان میں نمک حلال کتنے، نمک حرام کتنے. سب بھاگ گئے، فرار، ٹکائی نہیں کوئی. میدان میں نظر ڈالی، سب چلے گئے. 2 لوگ کھڑے، باپ بیٹا، علی اور ابو طالب. کلمے کی دعوت سن کے سب بھاگے. 2 بچے، امت دونوں کے ایمان کے تلاش میں نکلی. ابو طالب کا ملا نہیں، علی کا بڑی دیر سے ملا. علی کا بڑی دیر سے ملا، ابو طالب کا ابھی تک نہیں ملا. یہ جشن ابو طالب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان ابو طالب کانفرنس رکھی. میں نہیں صاحب، آپ کو شعور نہیں ہے کانفرنس رکھنے کا. ایمان ابو طالب رکھیے، احسان ابو طالب، عظمت ابو طالب، فضائل ابو طالب ہونا چاہیے. یہ کیا ایمان ابو طالب؟ ایمان ابو طالب الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ کچھ لوگ
آنکھوں میں کھٹکتے کیوں ہیں؟ وارسی، صابری، مداری، آنکھوں میں کھٹکتے کیوں پتا ہے؟ یہ سب میں ایک چیز جو ہے وہ عام ہے، عموم خصوص مطلق کا اس کے اندر ایک قضیہ ہے، قاعدہ ہے جو منطق کا بیٹھتا ہے. ایک چیز عام ہے، یہ تینوں ہیں حسینی، ابو طالبی، حسنی، پنجتنی، تازیہ دار، یہ سب ہیں. اور کچھ یاد لوگوں کو یہی پسند نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن صاحب ذوالمنن، وارث پنجتن، صاحب سخن ہے نا، رسول اللہ کا آئینہ، سرکار کی ہم شبیہ، بعد رسالت جب جی کرے کہ رسول کو دیکھیں تو سب علی کے بیٹے کو دیکھتے تھے، حسن کی زیارت کرتے تھے. امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تو دل کو تسکین ملتی، دل کو ٹھنڈک مل جاتی. حسن مصطفیٰ 3 سال کی عمر یا 4 سال کی، مسجد سب بیٹھے، صحابہ کا مجمع، رسول محو گفتگو ہے، سفید ریش، سفید بال، سفید امامہ، سفید لباس، بندہ خدا وارد ہوا. حضور آپ سے سوال کرنا ہے. نبی محو گفتگو تھے، گفتگو کرتے کرتے شہزادے کو اٹھا کے بٹھا دیا سامنے، اس سے پوچھو. حسن بٹھا دیا، پوچھو. گفتگو کرنے لگے. آپ مجھے فون کر کے کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیے، میں اپنے بیٹے دانے رسول کو فون دے دوں، اس سے بات کیجیے. آپ کہو گے حضرت کہاں ہے آپ؟ مینٹل ہاسپٹل میں تو نہیں. مسئلے کا جواب آپ بتائیں گے، چھوٹا بیٹا بتائے گا 4 سال کا. نبی نے آگے کیا، آگے والا مزاج شناس تھا، تو پہلی گفتگو ہوا. بات کر کے واپس پلٹا دروازے پہ مسجد کے، تو نبی نے کہا ہاں جانے والے سوال و جواب سے مطمئن ہے؟ کہا ہاں مطمئن ہے. کہا چاہ حضور آپ مطمئن نہیں تھے کیا؟ میں مطمئن پہلے سے ہوں. پھر پوچھا کیوں؟ تاکہ مسجد کے لوگ گواہ ہو جائیں آنے والا مطمئن ہو کے گیا ہے. آنے والا مطمئن ہو کے گیا ہے. چلا گیا. حضور نے کہا پہچانتا کون ہے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. کہا سنو، وہ جناب خضر تھے، اجرائے کارخانے ہستی. میں مجھ سے سوال کرتے تھے، میں جواب دیتا تھا، مشکل مسائل آ کے پوچھتے تھے، میں حل کرتا تھا. آج سے میں نے ڈیوٹی اپنے حسن کی لگائی ہے، جو 4 سال میں خضر کو مشورہ دے اسے ہم بتائیں گے. سنے کرنی تھی اچانک. میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، یہی ہے سردار. میرے نہ رہنے کے بعد سردار کے پیچھے چلیے گا. بھول گئی امت. ابھی 39 ایئرس ہوئے تھے، 39 سال. امت بھول گئی. آقا حسین بھول گئی یا بھلا نبی کو جا کے 39 سالوں میں. یہ تو حسن پاک کی عمر یا تو 46 ہے یا 47 ہے، دو میں سے ایک ہے. اب دیکھیے آپ
بابا کے پاس حکومت آئی خلافت کی شکل میں، خلافت کو زینت بخش دی علی نے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو خلافت نے زینت بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی۔ 6 مہینہ جو ہے 5 سال خلافت کے متمکن رہے، حالات سے نبردازمہ رہے، لڑائیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے، جنگ میں جاتے رہے۔ اور کیا جنگ میں جاتے تھے علی، اللہ کرے علی کی طرح سب جنگ میں جائیں۔ بیچ میں گھوڑا لے کے چلتے تھے، 18 بیٹے دائیں بائیں، علی کے 18 بیٹے نہیں، علی کے 18 بیٹے، 2 نبی کے ہم شکل، 16 علی کے ہم شکل۔ نبی پہلی بار جب آئے سرکار میرے آقا احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہلی بار بدر میں آئے تو سرکار پریشان تھے، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ پھر دعا کی، فرشتے بھی اتر آئے، 5000 فرشتے، 313 صحابہ۔ پھر جب جنگ ہوئی سرکار نے معائنہ کیا، لاش کو 2 حصے میں رکھا کہ کتنے 35 ہی کتنے 35، کام سنو 35 اکیلے علی نے مارے۔ اب اس کے بعد فوراً احد ہو گئی، تو احد میں سرکار نے فرشتے نہیں بلائے، کیوں؟ پتا چل گیا علی کافی ہے۔ خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، حنین میں کبھی نہیں، پتا تھا علی ہے۔ مشرکین نے گھیرا، مشکل آ گئی، کیا کریں؟ تلوار نکال نہیں سکتے اس لیے کہ رحمت للعالمین، میدان سے جا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے اس لیے کہ نبی، کریں تو کیا؟ تو مشکل میں کیا کریں؟ تو پھر پکارو۔ یا علی این انت، کہاں ہے؟ آئیے، مشکل کے وقت میں آئیے۔ حضور آپ کہاں ہیں؟ کہ نہیں، امت کو بتا رہا ہوں مشکل میں انہی کو بلانا۔ ارے تو مدد کے لیے نہ بلاؤ، نبی کی سنت سمجھ کے ایک بار کہہ دو یا علی۔ پھر نبی فخر سے گئے ہر جگہ میں، یا رسول اللہ عبد الا رہا ہے، اتنا بڑا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا، یہ طاقت، یہ طاقت، علی میرے آقا کا کانفیڈنس لیول دیکھا۔ یا رسول اللہ خیبر اتنا اونچائی پہ، بند بیک قلعہ، اوپر ہی سب کچھ، کھانا پانی راشن پیسہ دولت سب، اور اوپر دیکھ رہے کون ہے؟ مرحب، اس کا بھائی انصر، اس کا بھائی حارث، یہودی سازش کرنے والے، اور ان کا ستارہ 2000 سال میں تو آئے گا، 2000 سال تک کچھ ہو ہی نہیں سکتا، واپس چلے۔ نبی نے کہا نہیں، ابھی علی ہے۔ خیبر کے بعد علم سے
تو چھوڑ دیجئے، مرد ہے وہ اٹھائیں۔ قرار غیر فرار، یہ لمبی حدیث ہے بخاری کی، 3 ہی حدیث لائے ہیں، فضائل علی میں 3 مقررات کو لے کے 3 حدیث لائے ہیں، نہ لاتے 3 ایک ہی لاتے، اسی میں ساری فضیلت۔ اور نبی نے پھر کسی کو لیا نہیں، ایک علی پہ اتنا ناز تھا رسول کو۔ پھر علی جب جنگ کے لیے نکلتے تو 18 بیٹے، 2 ہم شبیہ نبی، 16 ہم شبیہ علی۔ پھر علی کا فخر کیسا ہوتا ہوگا؟ محمد ابن حنفیہ جیسا بیٹا، عباس جیسا بیٹا، جعفر جیسا بیٹا، عقیل جیسا بیٹا، عبداللہ جیسا بیٹا، محمد جیسا بیٹا، عباس جیسا بیٹا۔ فخر سے علی چلتے تھے پیچھے، 18 بیٹوں کے بعد نبی ایک علی کے ساتھ چلتے تھے فخر سے۔ علی جب چلتے تھے تو کیسے بتاؤ، جملے پکڑیے گا، جب علی چلتے تھے 18 بیٹے ان کے، مگر سب کی شکل علی جیسی، 2 کی نبی جیسی۔ جب علی چلتے تھے تو 16 علی اور 2 محمد کے بیچ میں علی۔ کیا شان ہوتی تھی۔ صفین میں آئے، پانی بند تھا، یہی فرات تھا مگر کنارہ تھوڑا دور تھا، وہ کربلا والا نہیں تھا، تھوڑا آگے تھا۔ ہاں تو فرات، کبھی فرات پہ پڑھوا لیجیے، میں پڑھ دوں آدم سے لے کے خاتم تک کون کون فرات پہ آیا۔ تاریخ حساب فرات کی، جو حسین سے جڑا ہے اس کی تاریخ ہے، کیونکہ حسین تخلیق اول ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، اس نور سے حسین ہے جو خلقت اول ہے، نبی کے نور سے حسین ہے، نبی کا نور ہے مخلوق اول۔ کسی آوارہ مفتی کا قلم جنبش میں آئے، پہلے وضاحت کر دوں، کہاں وقت نکال کے میں تقریروں سے فتویٰ لکھتے بیٹھوں گا، جواب علل جواب، اس لیے کیونکہ پھر نفس کی بات ہو جاتی ہے نا، مسئلے کی بات تھوڑی رہتی ہے، اسی لیے تھوڑی وضاحت کر دی میں۔ جی عزیزان محترم، میرے دوستوں، کیا ہوا، کچھ ہوا؟ ابھی کہاں ہوا؟ ابھی تو ہوگا، لیکن صفین میں آ گئے ہم لوگ۔ خیمے لگے ہوئے ہیں، آیا ایک بندہ، یا پانی بند ہو گیا، پینے کو پانی نہیں ہے۔ محمد حنفیہ قبضہ کرو جا، یعنی 12,000 فوج ہے، 12,000، تو پھر علی کا بیٹا ہے، محمد حنفیہ جائیے قبضہ کیجئے۔ محمد حنفیہ نے کہا بابا کا حکم سنا، میں دوڑ کر میں گھوڑے پہ سوار ہوا، بغیر سین کی، تلوار نکالی، جیسے آگے بڑھا، چیرتے ہوئے صفوں کو مارتے ہوئے، جیسے کہ محمد حنفیہ جب جنگ کرتے تھے تو لشکر میں گھس جاتے تھے۔ یہ کیا میں ڈھک کے آیا ہوں تقریر؟ ہاں، غار ہرا سے نور آیا، وہاں تک پہنچا، ڈھک کے آیا، 12 تقریر، 14 روحانی یہ میں تقریر بھی کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں واقعات، کہاں ذہن کی تختی پہ نکال کے لا رہا ہوں، اور آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ محمد حنفیہ لشکر میں
گرا رہے ہیں، ہم نے قبضہ کیا۔ محمد حنفیہ کو ہوا ملال کہ میری طاقت کم ہے حسن سے، جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، جنگ فنش۔ علی ایک ایک کو سراہنے لگے، واہ کیا لڑا کیا۔ محمد حنفیہ پیچھے کھڑے ہوئے، حسن آگے، حسین آگے۔ محمد جی بابا کیا ہوا، ملال کیوں ہے، غم کیوں ہے، رنج کیوں ہے، آگے آؤ، آگے کیا ہوا؟ کہ بابا آپ نے کہا پانی پہ قبضہ کرو، ہم پہنچے، بہت لڑے، سب کی سب گرا گیا، لگ رہا تھا جیسے سروں کی بارش ہو رہی۔ کنارے پہ پہنچے تو بھیا حسن پہلے پہنچ چکے تھے، میری طاقت کم ہے ان سے، مجھے ملال ہے اس کا۔ کہ محمد اس میں ملال کی کیا بات ہے، کبھی تم حسن سے طاقت میں بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول کا بیٹا۔ کیا جنگ بتاؤں آپ کو۔ علی کا ایک بیٹا، علی کے ہمشکل، نام ہے عباس، وفا عباس نام ہے، علی کا ہمشکل، گھنگرالو بال، چوڑا ماتھا، موٹی خمدار بھویں، بادامی آنکھیں، سرخ سرخ ڈورے، کالی گھٹ آنکھ، چوڑے رخسار، پتلی ناک، پتلے ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، ایسے جیسے جوہری نے ہار کھل دیا ہے، زبان ایسی سرخ جیسے انار، داڑھی چہرے کو گھیرے ہوئے، گردن سراہی کی طرح، کمان کی طرح تاندا، بھرے بازو، داڑھی کلائی، چوڑے پنجے، قد ایسا تو گھوڑے پہ بیٹھے تو لگے پیر زمین پہ آوے۔ عباس ثانی حیدر، عباس ہے ثانی حیدر، اگر عباس کا کوئی ثانی نہیں، جناب زہرا کی دعائے سحرگاہی کا نتیجہ عباس، علی کے مرتضیٰ کہ قوت بازو کا منہ بولتا ثبوت ہے عباس، حسین کے جنگ کا ساتھی اور وفاؤں کی وفا کا نام ہے عباس، سکینہ کی آس کا نام ہے عباس، زینب کے پردے چادر کے محافظ کا نام ہے عباس۔ علی دکھتے تھے، کاٹھی رنگت چہرہ حسن علی جیسا، پکڑ کے لاؤ مورخ کو جس نے کہا علی کا قد چھوٹا تھا، گول چہرہ تھا،
اور سر کے بال جھڑ گئے تھے، کاندھے جو گول ہو گئے تھے، پیٹ نکلا تھا، بلا اس کو، دکھا عباس۔ صرف عباس پہ اشرا پڑھ دوں میں 10 دن کی وجہ سے۔ فضائل عباس، علی کا بیٹا، علی کا بیٹا، ہاں، اور عباس کا ایک بھتیجا ہے علی اکبر، ہم شبیہ پیغمبر۔ ارے لاکھ روپیہ بھی دے کے بلاؤ گے نا تو بنارسی ساڑی کا جبہ پہن کے آ جائیں گے، مگر عباس نہیں بتائیں گے، علی اکبر نہیں بتائیں گے۔ ضائع کیے امت کے فیصلے، بتایا نہیں کہ ہم کس کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ بابا چلے گئے دنیا سے، یہ کہہ کہ حسن تمہارے حوالے سب کو کیا۔ آخری وقت 21 رمضان، مسائل نہیں پڑھ رہا، بستر مرگ پر علی امامے سے ضرب لگ کر کے دماغ تک اثر کر چکی ہے، چہرہ سرد ہو گیا ہے، لال لال امامہ باندھا تھا، چہرے اور امامے میں فرق نہیں معلوم پڑتا۔ مت پوچھئے گا زینب کا کیا حال تھا، رقیہ کا کیا حال تھا، ام کلثوم کا کیا حال، ہم سے نہ پوچھئے، بیٹی سے باپ کا غم نہ پوچھئے کیا۔ بس اتنا سن لیجئے، سارے بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دیا، حسن تمہارے ہاتھ۔ ام البنین اور ان کا بیٹا دور کھڑا ہوا، دوڑی آئی ام البنین چادر پھیلا کے، آقا میرے عباس نے کیا بگاڑا، آپ نے اس کو حسن کے حوالے کیا تھا؟ نہیں، میں نے عباس کو بچا رکھا تھا۔ عباس کا ہاتھ لیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا، عباس میرا حسین تمہارے حوالے۔ عزیزان محترم، حسین آئے، شورا نے امام حسین کو چنا، علی نے نہیں بنایا تھا خلیفہ۔ اپنے بعد یہ جو لکھ رہا ہے نا جھوٹا اپنی کتابوں میں، مکار پاکستان والا، اس کو کہہ دو ہوش میں آ جائے۔ حسین نے کو بنایا نہیں، حسن کو شورا نے چنا خلیفہ۔ آ گئے تخت خلافت پہ امام حسن، زینت بخشی۔ حسن کیوں آئے 6 مہینے کے لیے؟ تو میں آیا نہیں، نانا نے بھیجا ہے، جا، مجھ سے شروع ہوئی ہے خلافت، تو جا کے خلافت کے صندوق پہ مہر لگا گیا، اس لیے کہ تو ہم شبیہ محمد ہے۔ حسن آئے تھے اس کو سمیٹنے، اور پھر اس خلافت کو پھر سے کھولے گا وہ محمد المہدی منتظر امام زمانہ، ہم شبیہ رسول۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تخت خلافت پہ آئے امام حسن، حالات ناسازگار ہیں، لشکر کشی پہلے سے ہے، جمل اور صفین میں وہ حسن آ چکے ہیں، 12,000 کی فوج کو مار کے بتایا ہے، صلح نہ دیکھیے گا، جنگ دیکھیے گا، پہلے ہم لڑتے بھی بہت اچھا ہے،
سمجھے نہیں؟ سنسان راستے سے گزر رہے تھے، جیب میں 500 پڑے تھے، چاقو نکال کے کہا پیسے نکال، 500 نکالے دے دیے. جان سے قیمتی ہے، جان سے قیمتی ہے پیسہ 500. پھر کیا ہاں کہہ رہے ہیں؟ جان قیمتی ہے، پیسہ کوئی نہیں لے جا. 500 10,000 کا 10,000 دے دیا، 20,000 کا 20,000 دے دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندوستان کا ٹاپ سیکرٹ فوج کا آپ کے پاس ہے اور گاڑی لے کے جا رہے ہیں آپ، روک دی گئی گاڑی، بندوق دکھا کے کہا نکالو سیکرٹ، اور نہیں، ہندوستان کا ٹاپ سیکرٹ ہے، جان سے زیادہ قیمتی. یا تو ہتھیار نکال کے حملہ کرو گے یا تو خود کو اور سیکرٹ کو جلا کے ختم کر دو گے. قیمتی شے کو بچایا جاتا ہے، کم قیمتی کو دے دیا جاتا ہے. بند کر کے خلافت، ملکن عقودن، ڈانٹ کھانے والی حکومت لے جاؤ، نہیں چاہیے ہمیں. بہت اچھا ہے بابا، کیا کہنے ہیں. تیری صلح نے باطل کے حوصلے توڑے. جی قلم سے کام لیا تو نے ذوالفقار کا. حالات کیا تھے فوج کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، فوج ساتھ چھوڑ چکی. ہاں، ایک نے آ کے کہا نا یا اسد المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. حسن نے کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا ہم لڑنے کو تیار تھے، آپ آئے نہیں ساتھ میں. کہا ٹھیک ہے، جا کوفے میں سے اپنے جیسے 9 آدمی لے آ، میں جنگ کروں گا. مگر یہ پتا کیسے چلے گا کہ میرے لیے آیا ہے سب قربان کر کے؟ کہا ایک کام کر، ان کو اپنے سر منڈوا لے. بال جو تھے عرب والوں کو بہت پیارے تھے، اور اللہ رب العزت یہی چاہتا تھا کہ حج میں آؤ اپنی پیاری چیز قربان نکالو بال. ایسے بال نہیں منڈوائے، زلفیں نہیں جلدی کوئی کٹواتا. عرب والوں کو نہیں پتا زلفیں کیا ہے. اے عجم والوں کو، عرب والوں سے پوچھئے، کبھی بال کے فضائل پہ پڑھوں گا، اس پہ بھی ایک تقریر ہو جائے فضیلت کیا ہے بالوں. عرب والے بڑے غیرت تھے. بال 9 لوگوں کا سر منڈا کے لیا، میں جنگ کروں گا. گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا سر منڈا کے. کہا کیوں؟ اکیلا ہے؟ کہا آقا کوئی نہیں ملا جو آپ کے لیے بال منڈا سکے. کہا جو بال نہیں اتروا سکتا وہ گلا کیسے اتروائے؟ حالات دیکھیے، حالات. آدھی فوج بک گئی، آدھے نے آپس میں لوٹ مار کر لی. جو بچے تھے انہوں نے کہا کیا کریں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، گھر جائیں گے تو لوگ گھر والے پوچھیں گے کیا لایا. کہا اس سے اچھا امام حسن کو لے چلو، حوالے کر دو اور جو مال ملے لے لو. امام حسن نے کہا اس سے اچھا یہ حوالے کرے، میں ہی حکومت حوالے کر دیتا ہوں. خالی پرچہ دیا. صلح لکھیے، پہلی صلح میں پہلی شرط لکھی گئی. یاد رکھیے صلح میں شرط وہی لکھی جاتی ہے جس پہ عمل نہ ہو. پہلی شرط یہ لکھی کہ حکومت قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلائی جائے. پہلے جملے میں بتا دیا حکومت قرآن اور حدیث کے طریقے پہ نہیں چل رہی تھی. صلح نامہ تو پڑھو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مقدام ابن معدی گئے
امام حسن کی شہادت کا واقعہ آیا، کہا انا للہ، تو سامنے سے امیر شام نے کہہ دیا کہ یہ کیا کوئی غم کی بات ہے، حسن کی موت؟ تو ایک دلال بیٹھا ہوا تھا، اس دلال نے کہا حسن آپ کا انگارہ تھا، حسن آپ کا انگارہ کہا گیا، مقدام کو جلا لا گیا، کب تو نے میرے دل کو آگ لگائی میں تیرے دل کو آگ لگاؤں گا۔ تیرے گھر کے اندر مرد سونا استعمال کرتے ہیں، مرد ریشم استعمال کرتے ہیں، جانوروں درندوں کی کھال استعمال کی جاتی، یہ تینوں نبی نے حرام کیا تھا، تیرے گھر میں حرام کام ہوتا ہے۔ تو جواب آیا مقدام تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، دو 10,000 درہم مقدام کو۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، 10,000 ملے، مقدام نے سب وہی بانٹ دیے فقیروں میں، میں حسن کا غلام ہوں۔ پیسے بہت لٹائے، ایک ساتھ تعریفیں ہو رہی ہیں، ارے پیسے لٹائے، اس کو اتنے دیے، اس کو جیب سے دیے، بیت المال سے دیے، بیت المال مسلمانوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں، تو خرچ کرتا رہے۔ مسلمانوں کی امانت اڑائی گئی ہے، خوش ہو رہے ہیں، اور وہی خوش ہوتے جو چندہ خورے میں چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، زکات خوروں کو بڑا پسند آتا، کوئی 2 5 10 ہزار لے لیتے ہیں۔ غور کیجئے گا ایران محترم، حالات بتا نہیں سکتا آپ کو کیا، حکومت میں سود کا لین دین بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، حلال حرام ہو چکا تھا، حرام حلال ہو چکا، قرآن و حدیث کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ دوسری شرط، جو لوگ جمل و صفین میں میرے بابا کے ساتھ تھے ان سے مواخذہ نہ کیا جائے، ان کو جان کی امان دی جائے، ممبروں سے میرے بابا پہ شک و ستم نہ کیا جائے، نفس رسول کو گالی نہ دو، یہ کہہ رہے تھے ہم شبیہ رسول، نفس رسول کو نہیں، سب کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا۔ اچھا تو تم اتنے بڑے ہو گئے، باب العلم پہ تنقید کرو گے، نفس رسول پہ تنقید کرو گے، نہ بچائیں گے۔ چلیے خیر، عزیزان محترم، اور سال میں 1 لاکھ درہم ہمیں عطیے کے طور پر دو گے۔ کیوں؟ 1 لاکھ درہم امام حسن لیتے تھے، تعلقات بڑے اچھے تھے، 1 لاکھ درہم لیتے تھے تو خرچ کتنا کرتے تھے؟ ارے 1 لاکھ درہم اس لیے لیا کہ جو جمل اور صفین کے یتیم اور بیوائے ہیں ان کا سال بھر کا خرچہ چلے، ورنہ حسن وہ ہے کہ صبح کو 50,000 آئے، شام کا خرچ کر کے زمین پہ پانی چھڑک کے مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے گئے، یا خدا گواہ رہنا حسن نے کچھ بچایا نہیں۔ حسن نے کچھ بچایا، مسجد میں اعتکاف میں ایک آدمی رات کے اندھیرے میں آیا، دوبارہ پڑھ کے بس ختم کر رہا ہوں بات، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے، مولا کرم فرما، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا، امام حسن نے سنا، جلدی سے گھر گئے، 10,000 درہم لے کے آئے، لا کر کے اس کو دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ غلام نے کہا کہ وہ تو اللہ سے مانگ رہا تھا، آپ نے کیوں دیا؟ کہ دیکھے نہیں، اللہ سے مانگ رہا تھا، ہم اہل بیت زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ دے دیا، ساری حکومت لکھ کر کے دے دیا۔ عزیزان محترم،
میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، جعدہ بنت اشعث کندی کو بلا کے لالچ دی گئی کہ یزید سے شادی کر دی جائے گی، 1 لاکھ درہم دیے جائیں گے، امام حسن کو زہر دے۔ امام حسن بہت طلاق دیتے تھے، طلاق 100 شادیاں کی تھی، کوئی کہہ رہا 300 شادیاں کی تھی، کوئی کہہ رہا 120 شادیاں کی تھی۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ جھوٹے لوگ۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے پتہ ہے؟ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ دمشق کبیر میں، روایت پوری سنیے۔ روایت میں ہے کہ امام حسن نے 100 شادیاں کی، یہاں تک کہ کثرت سے طلاق دیتے تھے، 3 دن میں طلاق دے دیتے۔ علی نے منبر پہ آ کے کہا، پوری روایت پڑھ رہا ہوں، علی نے منبر پہ آ کر کے کہا کہ میرے حسن کو کوئی بیٹیاں نہ دے، وہ جلدی سے طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر امام حسن کی زندگی میں وہ دن آیا کہ معاویہ نے زہر دے کے امام حسن کو قتل کروا دیا۔ یہ ہے پوری روایت۔ تم آدھی پڑھ کے آدھی چھوڑتے کیوں؟ پوری پڑھو۔ شرم کرو، جھوٹو کذاب ہو۔ ہاں، وضع کردہ روایت لے آئے اٹھا کر، صحیح روایت سنیے۔ جعدہ بنت اشعث کیسے کندی کی بیٹی جعدہ امام حسن کے نکاح کا کثرت سے طلاق دیتے تھے، کثرت سے شادی کرتے طلاق دیتے، شادی کرتے طلاق دیتے۔ اچھا، اب اس پہ مخبل پہ ٹاکے کا تیون لگا لیں کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورتیں چاہتی تھی خاندان رسول سے نسبت ہو جائے، تو صرف حسن سے شادی کرتی تھی، حسین سے نہیں کرتی تھی، حسین کو کوئی نہیں دے رہا بیٹا۔ اصل میں حکومت یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتی تھی کہ معاذ اللہ امام حسن عورتوں میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، شادیاں کرتے تھے، اسی لیے ہم نے ان سے حکومت لے لی۔ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے بیچارے۔ یہ ہے ان کا راز، کثرت سے شادی کرتے، طلاقیں دے دیتے تھے، حسن عورتوں کو طلاقیں دے دیتے تھے۔ صحیح روایت میں ہے کہ حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ ہے طلاق۔ 100 نکاح کیا تو 4 چھوڑ دیجئے، 96 مرتبہ اللہ کا ناپسندیدہ کام امام حسن کریں گے۔ کثرت سے طلاق دیتے تھے عورتوں کو۔ ارے جو 14 جیسی بیوی کو طلاق نہ دے، جودہ جیسے بیوی کو طلاق نہ دے، وہ عورتوں کو کیوں طلاق دے؟ 9 نکاح کیے، 9 کے نام میرے پاس ہیں، آپ کہہ رہے 100 کیے تو 100 کے نام لے آؤ، جھگڑا ختم کرو۔ 5 مرتبہ زہر دیا گیا، زہر شدید، زہر قاتل، کھجور میں ملا کر، کھانے میں ملا کر۔ ہر بار نانا کے روزے پہ جاتے، دعا کرتے اور دعا قبول ہوتی، صحت سے عافیت ملتی۔ 6 مرتبہ ہیرے کی کلی کو پیس کر پینے کے پانی میں ملایا، جب ایک پیالہ پانی حلق کے نیچے گیا تو پکار کرتا، حسین میرے حلق سے لے کے ناف تک پورا جسم چھلنی ہو چکا۔ سیدہ زینب روایت کرتی ہیں، راوی کہتا ہے پہلے دن گیا تو چہرہ لال ہو گیا تھا، دوسرے دن پہنچا تو زہر کے اثر سے چہرہ ایک دم ہرا ہو چکا تھا۔ تیرا زینب کہتی میرا بھائی جب شدت زہر سے تڑپتا تو اس کا جسم بستر سے ایک بالش کے اوپر۔ عزیزوں، زہر سب سے زیادہ کلیجے پہ تکلیف دیتا ہے، سب سے زیادہ کلیجے کو جام کر دیتا ہے، زہر خون کو جما دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف بوجھ کلیجے پہ ہوتی ہے، کلیجے کے اوپر۔ امام حسن فرماتے ہیں حسین سے، بھیا کلیجے پہ ہاتھ رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ آخری وقت تھا، امام حسن
بیت الخلا گئے, باہر آ کے کہا خدا کی قسم میں نے بیت الخلا میں دیکھا ہے کہ میرے کلیجے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر پاخانے کے راستے سے باہر آ گیا, کلیجہ پاش پاش ہو کر رہ گیا. یا رسول اللہ بہت لاڈ سے پالا تھا, امت نے بہت ظلم کیا, آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یا رسول عربی, یا رسول اللہ, اس امت کو آپ نے بارہا کہا جو ان سے محبت کرے وہ ان سے محبت کرے. اس نے محبت نہ کیا, آپ کی امت نے دھوکہ دیا, حسن کو تکلیف پہنچائی. کہ آخری وقت ہے, امام حسن کو آخری الٹی آئی. سیدہ زینب کہتی میں تشت ڈھونڈ رہی تھی, کہیں کوئی تشت مل جائے جس میں آگ خون لے لوں, کہ تشت نہیں ملا. زینب نے کہا میں نے آگے بڑھ کر اپنا دامن پھیلا دیا. میرے حسن نے دامن میں الٹی کی, میں نے دیکھا خون کے ساتھ کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے دامن میں مچل رہے تھے. میں نے کہا بھیا حسین آؤ اپنے بھائی حسن کو دیکھو, اس کا کیا حال ہے. حسن دوڑے ہوئے آئے, آخری مرتبہ آنکھیں کھول کر آقا حسین کو دیکھا, دیکھ کر کہا میری آخری خواہش ہے مجھے نانا کے بغل میں دفن کیا جائے. وہ پشت پہ کھیلنے والا, وہ کاندھوں پہ سواری کرنے والا, وہ صبح شام نانا کے سینے سے لپٹنے والا, ایک خواہش تھی کہ مجھے نانا کے بغل میں دفن کیا جائے. جناب عائشہ کے پاس لوگ آئے, ام المومنین سے پوچھا, اجازت دی. روایتوں میں ہے امام مسعودی نے کہا ام المومنین نے اجازت دے دی. جنازہ تیار ہوا, جنازہ لایا گیا روضہ رسول پر. بدبخت بنی امیہ مروان ابن حکم نے ناکہ بندی کر لی اور یہ کہتا تھا ہمارے رشتہ دار مدینے کے قبرستان میں دفن کیے جائیں, اور حسین رسول کے پہلو میں یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ابن عساکر کہتے ہیں کہ مزاحمت بڑھی, دونوں طرف سے تیر چلے. ربیع الابرار میں امام زمخشری فرماتے ہیں کہ جنازے حسن پہ تیر لگا, عباس نے تلوار نکال کے کہا آقا حسین اجازت دے. کہا نہیں, نانا کا حرم ہے, ہم حرم کے پاسدار ہیں, حرم کے پاسدار ہیں, ہم خون نہیں بہائیں گے. یہ تاریخ میں پہلا مظلوم ہے جس کا جنازہ قبر تک جا کے واپس آیا. وہ ہے مظلوم کربلا, یہ ہے مظلوم مدینہ. مدینے والوں آؤ, تم نے حسن کو نبی کے کاندھے پہ دیکھا تھا, آج حسن کے جنازے پہ تیروں کی برسات دیکھو. جنازہ واپس لایا گیا, 70 تیر جنازے پہ لگے تھے, ایک ایک تیر نکالتے جاتے, ماں سیدہ فاطمہ کو یاد کرتے جاتے. اب کیا کرے؟ جناب ابو ہریرہ نے کہا ایک کام کرو کہ مدینے کے قبرستان میں جناب زہرا کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. جناب زہرا کی قبر کے پاس ایک قبر کھودی گئی, جنازہ لایا گیا, آنکھوں سے آنسو جاری, ماں ہم نے حسن کو تیرے پاس لا کر تیرے سپرد کیا. فاطمہ زہرا کے پہلو میں امام حسن دفن کر دیے گئے. عزیزوں یہ حسن دفن نہیں, ہم شبیہ رسول دفن ہوا, رسول اللہ کا آئینہ دفن ہوا. وہ رسول جس کے لیے اپنا سینہ کشادہ کرتے تھے, جس کو اپنی زبان چساتے تھے, وہ جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے, آج امت نے بے دردی سے ان کا قتل کر دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ہمارا چینل ہے AMC سنبھل, آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں, اور سبھی طرح کے قوالی, مشاعرہ
اور نعتیہ پروگرام دیکھیں. آپ کا اپنا چینل یوٹیوب پلیز لائک کیجیے.